آپ نے جذبات کا اظہار کیے گا۔ قصر قادیانیت پہ برق گرانے کے لیے برق آ چکا ہے، قصر قادیانیت پہ برق گرانے کے لیے برق آ چکا ہے، لیکن ملک وال کے مسلمانوں اس عظیم نوجوان کا اپنے استقبال کرنا ہے کہ آنے والے مہمان کی ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب مجاہد ختم نبوت محترم مکرم عرفان محمود برق حافظہ اللہ تعالی۔ تمام احباب برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حاضرین با تمکین معزز علماء کرام، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی پیدا کردہ عطا کردہ بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی دولتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں دیکھنے کو دو آنکھیں عطا فرمائیں، بولنے کو زبان عطا فرمائی، سونگھنے کو ناک عطا فرمایا، پکڑنے کو ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کو ٹانگیں عطا فرمائیں۔ یقیناً بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس بہت سی دولت ہے، بہت سا پیسہ ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ میں بہت ہی خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ اگر کسی کے پاس اپنی زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، کوٹھیاں بنگلے کاریں ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا بہت ہی خوش قسمت ترین انسان ہوں۔
لیکن سامعین محترم، ایک عظیم دولت ایسی ہے کہ جس دولت کے سامنے، جس نعمت کے سامنے اس کائنات کی باقی ساری کی ساری دولتیں، نعمتیں بہت ہی کم درجہ رکھتی ہیں، وہ نعمت ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم دولت ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ نہ بھی ہو، جاگیریں نہ بھی ہوں، سونے چاندی کے ڈھیر نہ بھی ہوں، فقط وہ ایک نعمت ہو، یقیناً وہ اس کائنات کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اور اگر کسی کے پاس وہ خاص نعمت نہ ہو، دولت کی فراوانی ہو، پیسوں کے انبار لگے ہوں، اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ شخص دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہے۔ بلا شبہ، بے شک اس کائنات کی سب سے عظیم دولت، اس کائنات کی سب سے عظیم دولت، خزانہ، نعمت، یہ ایمان کی نعمت ہے۔ اگر کوئی تکڑی کے دو پلڑوں کے اندر ایک پہ ایمان کی دولت کو رکھ دے، دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کی دولتوں کو رکھ دے، یقیناً ایمان والا پلڑا بھاری رہے گا۔ سامعین محترم، آج عالم کفر کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے، آج کفار کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمان کے ساتھ اس حوالے سے کام کیا جائے کہ مسلمان کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، اس کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ برے صغیر کے اندر مرزا قادیانی قذاب کو یہ غلیظ مشن دے کے بھیجا گیا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت کو، ان کے ایمان کو ان سے چھین لیا جائے۔ مسلمان کا تعلق ناتا گنبد حضرا سے توڑ کے قادیان سے جوڑ دیا جائے۔ مرزا قادیانی قذاب نے اپنی ساری زندگی یہی شیطانی کام کرنے میں گزار دی۔ کتنے سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان ان سے چھینا گیا، کتنے مسلمانوں کا تعلق اسلام سے توڑ کے قادیانیت سے جوڑا گیا۔ یہی کام مرزا قادیانی کے جہنم واصل ہو جانے کے بعد مرزائیت، اس کی ذریت یہی کام کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کے ایمان کو جہالت کے نام پہ، لڑکی کے نام پہ، پیسے کے نام پہ، دولت کے نام پہ، ویزے کے نام پہ چھینا جا رہا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کوئی شک نہیں ہے
جب سے مرزائیت کا فتنہ مار سے وجود میں آیا، ہمارے علماء نے دن رات ایک کر کے مرزائیت کے کفر کو، دجل کو، شیطنت کو دست زبان کیا۔ کبھی آدھی جیلوں میں، کبھی آدھی جیلوں میں گزار کے ختم نبوت کے علم کو بلند کیا، مرزائیت کے فتنے کے خلاف کام کیا۔ اس کے باوجود قادیانی ان سورسز کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے اور خود کو مسلمان کہنے کے ذریعے سے، مسلمان کہلوانے کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان چھینتے رہے۔ مرزا قادیانی نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ اکیلا تھا، اکیلا تھا برے صغیر کے اندر، اکیلے کو یہ کام سونپا گیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ مرزائیت کا فتنہ موجود نہیں ہے؟ کون سا شہر ایسا ہے جہاں پہ مرزائیت کا فتنہ موجود نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کا بچہ ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، ان کا نوجوان ہے، ان کا بوڑھا ہے، مرزائیت کی حمایت میں وہ کام کرتا ہے۔ میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی مرزائی ایسا نہیں دیکھا کہ مرزا قادیانی کو نبی تو مانتا ہو، مجدد تو مانتا ہو، مسیح موت تو مانتا ہو، لیکن مرزائیت کی حمایت میں کام نہ کرتا ہو۔ ہاں ہاں، مسلمان دیکھا ہے، کلمہ نبی کا کرتا ہے، مسلمان دیکھا ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، اس مرزائی سے ہاتھ بھی ملاتا ہے، اس مرزائی کے ساتھ کھانے بھی کھاتا ہے، ان کی مصنوعات کو استعمال بھی کرتا ہے، نبی کے دشمن سے یارانے پالتا ہے، دوستانے پالتا ہے۔ ختم نبوت کا کام کرنا تو درکنار الٹا مرزائیوں کی فیور کرتا ہے۔ یہ وہ غلیظ طبقہ ہے جس نے آج تک مرزائیت کے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو مرزائیت کی حمایت کر کے ہمارے علماء کا راستہ روکتا ہے، ہمارے علماء کے پاؤں کا کانٹا بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، تجربے کی بات ہے، حضرت خواجہ صاحب تشریف فرما ہے، جانتے ہیں جب ختم نبوت کے محاذ کے لیے ہم نکلتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہمارے علماء جاتے ہیں۔ دیکھنے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے کہ مرزائی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور مرزائیت کی حمایت کرنے، فیور کرنے یہ نام نہاد مسلمان طبقہ آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تھانوں میں جاتے ہیں، جناب ظلم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ مرزائی نواز طبقہ اس نے مرزائیت کے وجود کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر آج مرزائی نواز طبقہ مرزائیت پہ کروڑوں لعنتیں بیچ کے اس بات کا اعلان کر دے کہ آج کے بعد موت تو قبول ہے، مرزائی سے یاری قبول نہیں ہے، انشاءاللہ جب ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، آپ دیکھیں گے ان قریب چند سالوں کے اندر ہی پوری دنیا کے اندر مرزائیت کا فتنہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بائیکاٹ کریں گے؟ اگر اس مجمع کے اندر اس سے پہلے کوئی مرزائی سے یاری کرتا تھا، کسی کے تعلقات تھے، مراسم تھے، میری یہ گفتگو سن کے یہ توبہ کر لے کہ آج کے بعد مرزائی سے یاری نہیں کی جائے گی۔ اسی طبقے کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے مرزائی گھرانے میں جنم لیا۔ میں نے پچھلی بار آپ کے ملک وال کے اندر آ کے یہ بات بتائی تھی
اپنے قبول اسلام کی رودات آپ کو سنائی تھی کہ مرزائیت کے ہارزاروں سے نکل کے اسلام کے چمنستان روح افزا کے اندر میں کیسے داخل ہوا. میں نے بتایا تھا میں نے باپ کو چھوڑا, برادری کو چھوڑا, لیکن اسلام کو نہ چھوڑا. اس مرزائی نواز طبقے سے کہنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں, جو مرزائی سے یاری کرتا ہے میری طرف دیکھ لے. اسلام کے لیے, میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے, میرے نبی کی ناموس کے لیے میں نے باپ کو چھوڑ دیا. تو محلے دار نہیں چھوڑتا, میں نے باپ چھوڑا, رشتہ دار چھوڑے, تیریاں یاریاں نہیں ٹوٹتی. شرم کرنی چاہیے, فکر کرنی چاہیے, غور کرنا چاہیے. پھر ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھنا, جس طبقے نے معاذ اللہ اپنے ایمان کا سودا کیا, مرزائیوں سے یاریاں کی, نتیجہ نکلا کہ مرزائیت کے گڑر کے اندر گر گئے, مرزائی ہو گئے. رب کائنات نے دونوں جہانوں کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا. ایک دو مثالیں نہیں ہیں, درجنوں مثالیں نہیں ہیں, سینکڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں آپ کے اسی معاشرے کے اندر. جن جن لوگوں نے مرزائیت کو قبول کیا, نوکری کے لیے, چھوکری کے لیے, پیسے کے لیے, رب کائنات کا عذاب ان پہ کیسے ٹوٹا اور کس طرح اس دھرتی پہ عبرت کا نشان بنا دیے گئے. ایک مثال دوں گا, صرف ٹائم کم ہے. ہمارے لاہور کے اندر شاد باغ کا علاقہ ہے, وہاں پہ ایک شخص 10-12 سال پہلے کی بات ہے, بی اے پاس تھا, رہا کرتا تھا. ایک مرزائی سے یاری ہو گئی. اس نے کہا پیسہ بھی دیں گے, لڑکی بھی دیں گے, باہر کا ویزا بھی دیں گے, شادی کروائیں گے, وہاں پہ جاب دلائیں گے, فقط ایک کام کرنا ہوگا, ان فارموں پہ سائن کر دو کہ نعوذ باللہ تم مرزائی ہو. اس نے کہا چلو سوچ کے بتاؤں گا. گھر گیا, والدین سے مشورہ کیا. اس کے والدین نے کہا ایک بات کانوں کے پردے کھول کے سن لے, ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف ہے اور دولت اسلام ایک طرف ہے. فاقو مر جانا, نبی کائنات سے تعلق مت توڑنا. کہا نہیں, اوپر اوپر سے کہوں گا مرزائی ہوں, دل سے مسلمان رہوں گا. یہ بھی شیطانی وار تھا, شیطانی حملہ تھا. معاذ اللہ, اگر کوئی لڑکی 3 بار کہتی ہے مجھے اپنے نکاح کے لیے, یہ مرد قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, پھر کہے اوپر اوپر سے کہا تھا, سائن بھی کر دے, انگوٹھا بھی لگا دے, کہے اوپر اوپر سے کہا تھا, دنیا کی کوئی پنچایت, کوئی کورٹ کیا اس کی بات کو تسلیم کرے گی؟ یہ شیطانی وار ہے, یاد رکھو. ہم نے دیکھا ہے منڈی بہاؤالدین کے اندر کتنے گرد و نواح کے علاقے ہیں, گاؤں کے گاؤں نے مرزائیوں کی, ان کی فرموں کے اندر, ان کے اداروں کے اندر, فیکٹریوں کے اندر ملازمت کی. نتیجہ یہ نکلا پورا پورا خاندان مرزائی ہوا. ہوا کیا؟ آخر کار گھر والوں نے کہا آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گیا, ہم تیرے لیے مر گئے. کبھی اپنی گندی زبان سے ہمیں اپنے ماں باپ نہ کہنا. آخر کار گھر سے کک آؤٹ کر دیا گیا. لاہور کے اندر ڈیفنس کے علاقے میں ذی شان قسم کی رہائش دی گئی, کھانے دیے گئے, ہر چیز کے انتظامات کر دیے گئے. 1.5 ماہ کے اندر پاسپورٹ بھی بن گیا, جرمنی کا ویزا اوکے ہو گیا, ٹکٹ
ٹکٹیں فائنل ہو گئی. جس روز اس مرتد نے معاذ اللہ میرے نبی سے تعلق توڑنے والے نے، منہ موڑنے والے نے ایئرپورٹ پہنچا، فلائٹ کا دن تھا، ایئرپورٹ کے اندر اس کی فلائٹ سے 1 گھنٹہ قبل زور سے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. ایمبولینس آئی، ہسپتال لے گئے، چیک اپ کیا گیا، معلوم ہوا کہ دماغ کے فالس کا اٹیک ہو چکا ہے، مکمل طور پہ یادداشت واش ہو چکی ہے، پاگل ہو چکا ہے. مرزائیوں نے دیکھا ہمارے کس کام کا رہا، وہ سارے دوڑ گئے. آگے سنیے، اس کی پاکٹ سے جب ٹیلی فون نمبرز کی ڈائری برآمد ہوئی، ہسپتال کیمرے نے جب اس کے گھر کے اندر نمبر ڈائل کیا، خدا کی قدرت دیکھو، کرشمہ دیکھو. آگے سے اس مرتد کی والدہ نے، اس کی ماں نے پھول اٹھایا، بتایا گیا تیرا بیٹا اس ہسپتال کے اندر زیر علاج ہے، پاگل ہو چکا ہے، علاج کے لیے آؤ. اس کی ماں کے الفاظ ہے، سلام ہے اس عظیم ماں کو. اس نے کہا کس بیٹے کی بات کرتے ہو؟ میرا بیٹا اس دن مر گیا تھا جس دن اس نے آمینہ کے لال سے تعلق توڑ کے قادیان کے چمگادڑ مرزا قذاف کو اپنا نبی مان لیا تھا. یا اس کے دماغ میں میری طرف سے گولیاں مار دو، یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر کے اندر پھینک دو. میرا بیٹا نہیں ہے. ہسپتال نے میں رہا، کچھ دن رہنے کے بعد وہاں سے بھاگا. 10-12 سال کا عرصہ بیت گیا. آج بھی لاہور کے مختلف روڈز کے اوپر بھیک مانگتا ہے. لمبے لمبے بال ہیں جو جڑ چکے ہیں، چہرہ خوفناک ہو چکا ہے، آنکھیں اندر کو دھن چکی ہیں، چہرے پہ لانتوں کے ڈونگرے برس چکے ہیں، اور اس کے دانت عجیب سے باہر کو نکل آئے ہیں، چہرہ ڈراؤنا ہو چکا ہے. میرا دوست اس کا محلے دار، اس نے دیکھا کہ لاہور کے ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پیپسی کی بوتل کے اندر اس نے پیشاب کیا، گھٹ گھٹ کر کے خود ہی پی گیا. اوے اپنی گندگی کی، اپنا پخانہ کیا، انگلیاں مار مار کے اپنی غلاظت کو خود ہی کھا گیا. یہ رب کائنات کا عذاب آیا، قہر نازل ہوا. میرے نبی سے منہ موڑنے والے چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بن جا. دنیا کے اندر ہی یہ جہنم کی غذا کھا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. ٹائم نہیں ہے، وگرنہ میرا دل تھا اس موضوع کو تفصیل سے بیان کرتا. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہے ایمان کا سودا کر لینا، دوسرا عزت رسول پہ حملہ ہوتے ہوئے، ختم نبوت پہ حملہ ہوتے ہوئے چپ رہنا، خاموش رہنا، آگے سے کوئی رد عمل کا اظہار نہ کرنا. رب کائنات کی قسم ہے، میرا اللہ میرے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں، میرے نبی کی ناموس کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے. رب کائنات برداشت نہیں کرتا اس دھرتی پہ اس کے نبی کو گالی دی جائے. خود کو مسلمان کہنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے آگے سے خاموش ہے. امام مالک سے پوچھو، وہ فرماتے ہیں ایک گستاخ رسول کی حیات، اس کا وجود پوری امت مسلمہ کی
موت کے مترادف ہے۔ فرمایا امت مرتی ہے تب گستاخ پیدا ہوتا ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سیلوٹ کرتے ہیں عظیم عاشق رسول، اسلام کے عظیم بیٹے حضرت محترم ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے ان کو سیلوٹ کرتے ہیں، جنہوں نے آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں، آج کے نفسا نفسی کے عالم میں حیرت رسول کا، محبت رسول کا، عشق رسول کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت کے بہت بڑے پھپڑے ہوئے سور کو، وقت کے بہت بڑے گستاخ کو چھنم واصل کر کے یہ بتا دیا دنیا والوں اپنے نبی کے لیے ہمیں ان گستاخان رسول کے منہ بند کرنے آتے ہیں، اپنے نبی کے لیے ہمیں جینا بھی آتا ہے، ہمیں مرنا بھی آتا ہے۔ اونچی بات سے صرف 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، توجہ سے بات سنیے۔ اب ہوا کیا، ہماری حکومت نے اس پہ جو گندا کردار ادا کیا، جس غلاظت کا ثبوت دے کے یہود و نصارہ کو سیلوٹ کرتے ہوئے انہیں خوش کیا، اگر غازی صاحب کی مخالفت میں حکومت آئی انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگی۔ یا پہلے جن لوگوں نے میرے غازی کے خلاف فتویٰ بازی کی ہے، چاہے اس کا تعلق خود کو وہ نام نہاد طاہر الپادری کی شکل میں ہو، غامدیت کے روپ میں ہو، سیکولر طبقہ، بے دین طبقہ ان کے روپ میں ہو، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ زندگی دے، یہ بھی دیکھیں گے جس نے میرے غازی کو شہید کرنے میں، ان کی محبت میں کتا کردار ادا کیا ہے، انشاءاللہ خدا کی پکڑ سے نہیں بچیں گے، ان کی نسلیں تباہ کر دی جائیں گی، ان کی نسلیں برباد کر دی جائیں گی، رب کائنات کا ان پہ قہر ٹوٹ پڑے گا، چاہے ان کا تعلق ہمارے میڈیا سے ہو، جس نے اس موقع پہ میرے غازی کے جنازے کے موقع پہ جو قبرستان کی خاموشی کا کردار ادا کیا ہے۔ مجھے حضرت امام احمد بن حنبل یاد آ گئے، جنہوں نے فرمایا تھا دنیا والوں سن لو، ہمارے جنازے فیصلے کریں گے کہ حق پہ کون تھا۔ یہی میڈیا اللہ ماشاءاللہ، اوے جس کو فاشا عورت ایان علی کی گردن پہ بنا ٹیٹو، گردن پہ بنا دل تو یاد آ جاتا ہے میرے غازی کا، لاکھوں کا، عاشقان رسول کا، پوری امت کا، اتحاد امت کا اتنا بڑا جنازہ نظر کیوں نہیں آیا؟ انشاءاللہ یہ سارے کے سارے اللہ کے کٹارے میں کھڑے ہو کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ آؤ تحیہ کریں، مرتے دم تک اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کریں گے، اپنے نبی کی عزت کا دفاع کریں گے۔ جب یہ عظیم کام کرو گے اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگلے جہانوں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیوں میں سنے آئیں پیا دے دیر سندر پیندیاں مشکلاں بہت ہی بھاریاں نے، ایک کوٹھی ملنی ہے رین بدلے جنوں نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے، جنج ہنجوا دی ڈکی آن بیڑے اندر رو دیا ہویا تیاریاں نے،
جیرے کہندے سن نال مرانگے تیرے اج اونا بھی غازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن بچ وال کھولے ہائے ہائے جدو خزانے چمن بچ وال کھولے اوے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں جزاک